وزیر اعظم کی اہلیہ ہوں اور وہ غیر سیاسی ہوں، 100% اٹس ناٹ پاسبل۔ یہی رول اپلائی کرتا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں پہ بھی۔ وہ تو 100% لا تعلق ہے سیاست کے ساتھ۔ جب بھائی وزیر اعظم تھا تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کبھی کسی نے ذکر بھی سنا ہو۔ بڑکیں بہت زیادہ ہیں، مکالمہ کم ہے کہ عوام میں عمران خان کی واپسی۔ اگلی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ جزوی طور پہ درست ہے، جزوی طور پہ نادرست ہے۔ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ بھلے بیگم بھٹو ہوں یا کوئی اور ہوں، ایک انفلوئنس ہوتا ہے، تو 100% تو ممکن نہیں وزیر اعظم کی اہلیہ ہوں اور وہ غیر سیاسی ہوں، 100% اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن جس طرح کی سیاست کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ یہی رول اپلائی کرتا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں پہ بھی۔ وہ تو 100% لا تعلق ہے سیاست کے ساتھ۔ جب بھائی وزیر اعظم تھا تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کبھی کسی نے ذکر بھی سنا ہو۔ وہ تو صرف اکلوتے بھائی کے لیے جو کر رہی ہیں اور وہ غیر سیاسی۔ اچھا، اگلی بات علی امین گنڈا پور نے کی کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا میرا اور میری جماعت کا فرض ہے اور ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں تو کوئی نتیجہ بھی نظر آنا چاہیے۔ میرا فوکس کیا کرنا ہے، اور جو اسٹریٹجی ہے، جو لب و لہجہ ہے آپ کا، وہ میرا خیال ہے وہ مذاکرات والا، مکالمہ نہیں ہے۔ بڑکیں بہت زیادہ ہیں، مکالمہ کم ہے۔ تو اگر ہو سکے تو آپ کو مناسب لگے تو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اپنا یہ ٹارگٹ حاصل کر سکیں کہ عوام میں عمران خان کی واپسی ہو جائے۔ چیف جسٹس کا تعلق انہوں نے کہا ہے، علی امین نے، ہمارے صوبے سے اس لیے حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوا، ان کے صوبے سے نہ بھی ہوتے چیف جسٹس تب بھی ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ چیف جسٹس کسی صوبے کے نہیں، پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اوپر اٹھنا ہوگا۔ سو یہ آرگومنٹ کہ جی میرے صوبے کے ہیں جو اس لیے میں ہو رہا ہوں، وائی؟ وہ صوبے کے نہیں ہیں بھائی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سب کے لیے چیف جسٹس ہیں، آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ دلیل جو ہے نا، یہ کو اچھی نہیں لگتی کہ میرے صوبے سے تعلق ہے، یہ ہے وہ۔ اچھا، لیکن بہرحال انہوں نے کیا بہت اچھا ہے۔ نہ بھی ہوتے، وہ پنجاب سے ہوتے، سندھ سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے، تب بھی آپ کو شرکت کرنی چاہیے تھی، اور یہ آرگومنٹ یہ کو مناسب نہیں۔ ساتھ ہی ایک اور خبر آئی ہے، جو بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی کو کسی ڈیل کے ساتھ منسوب کیا جاتا رہا، اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے رہے۔ لیکن دیکھیں، بات سنیں، میں ہمیشہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے، وہ واقعی راجپوت ہے۔ یہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا ثناء اللہ پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے تو میں نے شدید پروٹیسٹ کیا تھا، یہ دھاندلی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں کہ میں بندے کو جانتا تھا، ہیروئن کی اسمگلنگ وہ کرنے والا کام نہیں تھا۔ بہرحال اس کا تازہ ترین ثبوت کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ڈیل کی تردید کرتے ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ڈیل کرتی تو ہم سے کرتی۔ میرے نزدیک یہ گواہی بہت سب سے معتبر گواہی رانا ثناء اللہ کی۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری، اس میں بھی شک کوئی نہیں، اور پرسیپشن بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جانبداری نہ بھی ہو، وہ غیر جانبداری ہو، اگر پرسیپشن یہ ہے تو وہی ریالٹی ہے، یہ یاد رکھنا آپ۔ اچھا، عدالتی حکم کے باوجود مخصوص نشستیں ابھی تک پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں، الٹیمیٹ ریالٹی اللہ کے بعد اس کی مخلوق ہے، یعنی عوام۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو نرسوں
اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور چکانی پڑے گی. اور ہوتا کیا ہے یا عوام کے ساتھ اگر وہ بہت کمزور ہوں, مجہول ہوں, بے بس ہوں, تو ایک کام وہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ان کو. ان کے اندر اپنی ریاست کے حوالے سے لا تعلقی جنم لیتی ہے. دے ڈونٹ کیئر. اس کا مظاہرہ گلی گلی میں, سڑکوں پہ, موٹر وے پہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کے ساتھ اتنی ہی وابستگی ہونی چاہیے جتنی ایک بچے کی اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے. وہ لا تعلق خود کو سوتیلی اولاد محسوس کرتے ہیں, اور اسٹیٹ کے ساتھ جب لا تعلقی جنم لیتی ہے انسانوں کے درمیان, تو یاد رکھیں اس کا فائدہ نہ ان انسانوں کو ہوتا ہے نہ ریاست کو ہوتا ہے, بلکہ دونوں کے لیے یہ زہرناک صورتحال ہے. سب سے آخری اور اہم چیلنجز ہیں عدالتی فیصلوں کی تعمیل. 77 سال ہو گئے. مجھے بعض اوقات شرم بھی آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. 76-77 سال ہونے کے بعد ہم کن باتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں, لیکن میں مجبور ہوں, یہی موضوعات ہیں. کن باتوں پہ؟ 77 years is a lot of time. اور وہ دانشور نہیں ہیں, دکاندار ہیں, اور پتہ نہیں کن کے دلال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں جی 60-70 سال کیا ہوتے ہیں, اور قوموں کی زندگی میں تو پہلے 20-25 سال ہی سب کچھ ہوتے ہیں. انہوں نے ہی رخ کا اور سمتوں کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک نے جانا کہاں ہے. ہمارا پہلے ابتدائی اشرہ جو تھا اس میں اگر یہ ملک ٹریک پہ چڑھ جاتا تو آج میں کوئی لمبا چوڑا دعویٰ تو نہیں کر رہا, پاکستان ایک منی سپر پاور ہوتا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ نسلیں ہماری گروی پڑی ہیں. بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ گروی پڑے ہیں. جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بے روزگار ہیں یا وہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں, جن کی تعداد کروڑوں میں ہے. تو اس لیے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, چونکہ جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, وہ عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو, حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مغل اعظم جسے کہتے ہیں اکبر دی گریٹ اور یہ اور وہ تو خواندہ بندہ بھی نہیں تھا. میں پڑھتا ہوں اس کے چچاؤں نے جب ہمایوں اس کے والد اکبر اعظم کے جب گئے, انہوں نے یرغمال رکھا اکبر کو, پڑھایا نہیں ان بدبختوں نے, لیکن ہی واز اے جینیس. اس کے 9 رتن, رتن کہتے ہیں موتی کو, پرل, موتی, 9 رتن. تو اس کو اتنا شعور اللہ پاک نے دیا تھا کہ اس نے اپنے لیے بہترین مشیروں کا انتخاب کیا.